محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ میں ایک انتہائی اہم اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ 11 دسمبر بروز اتوار صبح 10 بجے سیالکوٹ شہر میں کچہری کے نزدیک انوار کلب سیالکوٹ میں عظیم الشان ضلعی علماء و یوتھ کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں حضرت مولانا علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، حضرت مولانا علامہ محمد طارق محمود یزدانی صاحب آف گجرات، اور شہید عالم اسلام حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی صاحب کے فرزند ارجمند جناب مولانا حافظ انعام الرحمن یزدانی صاحب، حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب، حضرت مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب، حضرت مولانا حافظ عبد الرؤف یزدانی صاحب، حضرت مولانا قاری محمد اکرم زاہد بٹوی صاحب، حضرت مولانا شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب، اور اس طرح صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان جناب حافظ ذاکر الرحمن صدیقی صاحب، اور جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان جناب نعمت اللہ ظفر صاحب، ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان جناب صاحبزادہ نعیم الرحمن شیو پوری صاحب، ان کے علاوہ پروفیسر مولانا محمد علی ہاشمی صاحب، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیرے، بہت سے مقررین وہاں انشاءاللہ پاکستان بھر سے خطاب فرمائیں گے۔ اور میں یہاں آج کے اس جلسہ میں اس بات کا بھی واضح اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 2 دن پہلے جو تحصیل پسرور میں آپ کے علم میں ہے کہ ہم 1.5 سال سے یہاں پر دیانت داری کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمیں اسٹیج پر یہ مسئلے سمجھائے جاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرمانے کے لیے اسٹیج پہ تشریف فرما ہوئے خطبہ شروع کیا، مسجد نبوی میں منبر رسول پہ کھڑے ہوئے، ایک عام سا شخص اٹھا، ایک عام سا دیہاتی اٹھا، اور 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران سے یہ کہتا ہے کہ عمر مجھے بتلاؤ اپنے جسم پر تم نے یہ جو لباس پہنا ہوا ہے، یہ بتاؤ مال غنیمت میں سے ہر ایک کے حصے میں ایک ایک چادر آئی تھی، عمر تمہارا قد بڑا ہے، ایک چادر سے تمہارا لباس تیار نہیں ہوتا، عمر یہ تم نے 2 چادروں سے کیسے لباس تیار کر لیا؟ تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں، بات کا جواب نہیں دیتے، کہتے ہیں میرا بیٹا عبداللہ مجمع میں بیٹھا ہوا ہے،
میرا بیٹا عبداللہ اٹھ کے جواب دے گا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا کہا؟ کہا لوگوں، جو میرے حصے کی چادر تھی وہ میں نے اپنے بابا کو دی ہے، اس لیے میرے بابا کا لباس بنا ہے۔ اور پھر وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات شروع کرتے ہیں، لیکن اس تحصیل میں ہم 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سے جو عشر کے موقع پر گندم اکٹھی ہوتی ہے، جو مونجی اکٹھی ہوتی ہے، جو قربانی کی کھالیں اکٹھی ہوتی ہیں، ہمیں حساب کیوں نہیں دیتا؟ نہ ساجد میر کو پتہ چلتا ہے، نہ کسی اور عہدیدار کو پتہ چلتا ہے۔ لیکن آج آپ لوگوں نے، اور مجھے آج وہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، وہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے لوگوں، حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ اور آج ہم نے 11 دسمبر کا یہ اعلان کیا، سیالکوٹ شہر میں جلسہ عام کا اعلان کیا، پورے پاکستان سے علماء کرام انشاءاللہ وہاں تشریف لائیں گے، اور یہی ساجد میر صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ہم کیا کہیں، یہی ساجد میر صاحب ملک منیر اوان کو تحصیل پسرور میں بیچ دیتے ہیں۔ جاؤ تحصیل پسرور کے لوگوں سے کہو تمہارا امیر بھی چینج کر دیتے ہیں، تمہارا ناظم بھی چینج کر دیتے ہیں، تمہارا ناظم تبلیغ بھی چینج کر دیتے ہیں۔ میرے دوستوں نے مجھے پوچھا، کہا ہمارے پاس یہ آفریں آ رہی ہیں، میں نے کہا خاموش، میں بالکل خاموش رہا۔ امیر بھی چینج ہو گیا، ظہور باجوہ ایڈوکیٹ صاحب کو امیر بنا دیا گیا پرسوں کا، مولانا نصیر احمد عثمانی نصیر صاحب کو ناظم بنا دیا گیا، اور ناظم تبلیغ بنا دیا گیا اسلم یزدانی صاحب کو۔ میں خاموش رہا، میں نے کہا ساجد میر صاحب سے پہلے نوٹیفیکیشن لے لیں، ان کی مہر لگ جائے، سائن ہو جائے، اور پھر عوام کو بتائیں گے۔ میں انہیں روک بھی سکتا تھا، میں کہہ سکتا تھا، یہ میرے بڑے بھائی ہیں سارے، میں ان سے کہہ سکتا تھا کہ یار ہم 1.5 سال سے یہاں پر لڑ رہے ہیں، آج تک ہماری کسی نے بات نہیں سنی، آپ لوگ نہ عہدے قبول کریں، لیکن میں خاموش رہا۔ میں نے کہا ایک مرتبہ نوٹیفیکیشن جاری ہو لینے دیں۔ اب نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو کے آ گیا ہے 2 دن کے اندر۔ اتنی کرسیاں پیاری ہیں، اتنا اقتدار پیارا ہے، کتنی دیر سے سینیٹرشپ، 25 سال سے سینیٹرشپ ہمیں ملتی ہے، ساری جماعت کو ایک سینیٹرشپ پہ فروخت کر دیا جاتا ہے، تمام اہل حدیثوں کو، پاکستان کا 3 کروڑ اہل حدیث ایک سینیٹرشپ پہ بک جاتا ہے، اور 4.5 لاکھ روپیہ ایک سینیٹر کی تنخواہ ہے۔ ہمیں کیا سمجھ نہیں لگتی کہ کیا کریں، اور انشاءاللہ میں نے کہا ہے اپنے بھائیوں سے آپ عہدے بھی سنبھال کے رکھیں، اور پھر میں دیکھوں گا، ہم جلسہ انشاءاللہ کروائیں گے وہاں پر سیالکوٹ میں، اور آپ سے عہدے واپس لیتے ہیں تو لے لیں، ہم نے جلسہ ہر صورت میں انشاءاللہ کروانا ہے۔ اور آپ لوگوں نے مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب سے سنا علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کے بارے میں، وہ علامہ احسان اللہ ظہیر جس کی خود قبر بھی جنت البقیع میں، اور جس کا باپ فوت ہوتا ہے تو قبر جنت البقیع میں، اور جس کے بیٹے حشام الہی ظہیر کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو قبر جنت البقیع میں۔ اور لوگوں اس خاندان کے بارے میں جنہوں نے پاکستان میں، دنیا میں ہمارے لوگوں کو پہچان بتائی، اہل حدیث کو اہل حدیث کہلانا انہوں نے فخر کے ساتھ سکھایا کہ لوگوں کبھی دور تھا کوئی شخص اہل حدیث نہیں کہلاتا تھا، انہوں نے ہمیں یہ جرأت عطا کی، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہو، اور آج انہی کے خلاف۔ اور انشاءاللہ آپ لوگ میرے ساتھ یہ عہد کریں، ہمیں کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کرسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم نے سیالکوٹ میں پروگرام رکھا ہے، آپ ہاتھ بلند کر کے عہد کریں کہ انشاءاللہ 11 دسمبر کو تحصیل پسرور کا ہر اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہنچے گا۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آپ 11 دسمبر کو وہاں پر انشاءاللہ پہنچیں گے۔
اب میں آپ کے سامنے بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں جناب خطیب پاکستان، اور جن پر یہ دیکھیں اس طرح کے بزرگوں پر جو حق کا پرچارک ہیں، جو حق کا پرچم بلند کرتے ہیں، ایک گماشتہ اٹھتا ہے تحصیل پسرور سے ہمارا اپنا، اور کوئی بیگانہ کرتا تو میں یہاں رونے نہ روتا، ہمارا اپنا اٹھتا ہے اور جا کے ڈی پی او صاحب سے کہتا ہے محرموں میں پابندی لگا دیں مولانا عبداللہ انصار صاحب پر، ضلع سیالکوٹ میں نہ آئے۔ یار اپنے لوگ اتنے، میں مسجد میں اب کیا کہوں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ تساں دوستاں نے بڑے شوق دا، ذوق دا، محبت دا اور عقیدت دا ثبوت پیش کیتا ہے۔ جتنا وقت تسی صرف کیتا ہے اس تو زیادہ مزید تواڈے تے بوجھ پانا میں مناسب نہیں سمجھدا۔ جو تسی سننا چاہتے سو وہ سن لیا ہے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ پرفتن دور وچ کسی شخص نو ذہنی سکون میسر نہیں، کسی نو اطمینان قلب نصیب نہیں۔ تسی دیکھ رہے ہو کسی دی عزت محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں۔ تہاڈیاں اکھاں دے سامنے کسی دا دن محفوظ نہیں اور رات بھی محفوظ نہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے مقام تے پریشان اور سرگرداں نظر آ رہے ہیں، اور سب تو زیادہ پریشان مولوی نے۔ انہاں تمام پریشانیاں دا حل کی ہے؟ ایڈا تسی واز سنے ہیں نا ماشاءاللہ، لیکن میں ایک تواڈے ذہن نو اس پاسے مائل کرنا چاہنا پہ اپنی ذہن وچ بات بٹھاؤ جی تسی سنی۔ ایسے حالات پیدا کیوں ہوئے؟ ایدے اسباب کی نے، وجوہات کی نے، پھر انہاں تمام پریشانیاں دا حل کیے، انہاں تمام بیماریاں دا علاج کیے۔ غور کریے کہ انہاں تمام دکھاں دا مداوع کی۔ خالق ارض و سما نے پوری مخلوق پیدا کر کے اس انسان نو اپنی قدرت دا شاہکار بنایا ہے۔ ساری مخلوق اس دے تابع ہے اور یہ متبوع ہے۔ پوری کائنات اس دی مطیع ہے اور انسان سب دا مطاع ہے۔ اور پھر انسان دے نال نال جنہوں اللہ اسلام دی دولت عطا کر دے، یہ کیا شان ہے۔ جنہوں اسلام مل گیا انہوں سب کچھ ہی مل گیا، تے جدے کول سب کچھ اسلام نہیں اس بد نصیب کول کچھ بھی۔ کئی کہتے ہیں
فلانے دا منڈا برطانیہ گیا ہے، فلانے دا منڈا کینیڈا گیا ہے، فلانے دا منڈا جناب امریکہ گیا ہے تے پیسے کما رہا ہے۔ میں ایک نو پوچھا میں نماز پڑھدا ہے، نہیں نماز دا تے مسئلہ کوئی ڈا پکا نہیں، تے میں کہا وہ کھے کھان گیا ہے اتنے ناکام۔ دیکھو جی پیو ایویں مگروں پوچھ چکی پھردا بھی میرا منڈا کمائی کادی کردا، یہ کمائی نہیں، میرے اوپر غور کریا کرو، یہ کاری کمائی ہے؟ کیوں جی انور صاحب یہ کچھ بھی نہیں کمائی، کمائی دین دی ہے، جہدے کول دین ہے سب کچھ، جہدے کول دین نہیں کچھ بھی۔ ہن دیکھو شاہ اوراں کول کنے پیسے سن اور او دے مال دا دے دولت دا ذکر قرآن نے کیتا ہے۔ شاہ اوری کس خاندان نال تعلق رکھتے ہیں؟ لوگ آندے نے شاہ جی سلامہ کر دیں، پر شاہ اوراں دا حال کی ہویا ویکھو، ادھر سارے دیکھو بھی شاہ اوراں نا کی بنیا ہے۔ او دا نام ہے عبدالعزا اور او دی کنیت ہے ابو لہب، تے جیڑی اگ وچ جانا ہے او دا نام ہے ذات لہب۔ لہب آندے نے چنگاری، جی میں اگ دا شولہ ہوئے تے چمکدا ہے، شاہ اوراں دا رنگ اس طرح چمکدا ہے۔ جدو جنگ بدر واسطے جان لگے تے سارے قریشی کٹھے ہو کے آن کے کہن لگے شاہ جی یہ پہلا مر کہتے پہلی جنگ تے پہلی لڑائی ہے تے پھر چلو تسی بھی نالو نہ آکھیں نہیں تسی جاؤ میری کوئی طبیعت خراب ہے کیوں نہیں میریاں دعاواں تواڈے نال نے۔ پھر جدوں تے گئے نے تے کی بنیا، آپ نے فجر دی نماز پڑھ کے گیا، اجے جنگ شروع نہیں ہوئی، فرمایا ابو جہل اتھے مرے گا، اتبا ایتھے تڑفدا ہوئے گا، امیہ دی لاش ایتھے رلدی ہوئے گی، ولید ایتھے تڑفن ڈیا ہوئے گا، سارے دی نشاندہی کر رہے نے۔ تے صحابہ نے پوچھا جے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں تیرے تے جنگ ہوئی نہیں تے تسی پہلے دس رہے ہو؟ فرمایا میں نے جبریل دس گیا، یعنی صحابہ کہندے نے اساں اتھوں ہی لاشاں چکیاں جیڑی جگہ دی نشاندہی رسول اللہ نے فرمائی سی۔ کیوں جی اس طرح کہنا نہیں ہوئیاں جنہاں نوں رب نے دین دی دولت دی۔ اور او جدوں جنگ بدر تو واپس آئے ٹھیک 8 دن دے بعد طاعون دا پھوڑا نکلیا، طاعون دا پھوڑا جسم گلن لگا، سارا جسم گل گیا، موت واقعہ ہو گئی، جڑے کمرے چ پیا سی ہن قریب کوئی نہیں جاندا، اخیر آئے اتو چھت پاڑ کے پتھر سٹ کے بند کیتا بابے نے، کہنے لگے کہ وبا پھیل کے مکے وچ سارے لوگ کتے مارے نہ جان۔ کیوں جی؟ اور انجام دسیا تبت، تباہ ہو گیا، تبت ہلاک ہو گیا، تبت یدا ابی لہب و تب، ایک ہاتھ نہیں یدائے دووے ہاتھ، دووے ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب دے دووے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ لوگ کہندے نے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی وال اینج کیتا سی اشارہ، اینج مولوی کہندے جی اللہ دی قسم اینج اشارہ کیتا سی بھی جا تینوں آزاد کیتا۔ فکر نہ کرو، نہیں نہیں ٹھیک ہے، نہیں نہیں ٹھیک ہے اللہ نہیں، بس صحیح ہے، بس میں تو فکر نہ اس طرح انگلی دا اشارہ کیتا، کہندے نے وہ اپنی لونڈی نو کہا رسول اللہ دی پیدائش تے بھی تینوں آزاد کیتا، تے او سے انگلی جیڑی ہے سارا او دا جسم جہنم چ سڑدا ہے، پر اوڑی انگلی ہے انہوں کچھ نہیں ہوندا۔ یہ مولوی ویکھن گیا ہی ہوتے تو بڑے بڑے مولوی گپی نے بھائی،
میری توبہ یا اللہ نہ دیکھو کڈی جھوٹ ہے یہ ہوں بچے ہی وہ ہاتھ آ گئے نے 10 انگلاں نے نا تے کسے نے بچوں نہیں کڈیا کیا تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہب دے دووے ہاتھ ٹوٹ گئے یاد ہوندا ایک تے یدا دو نے یدا دووے ہاتھ ٹوٹ گئے تبت یدا ابی لہب و تب تے آپ بھی ماریا گیا ہاتھ ٹوٹ گئے ہلاک ہو گیا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب او دا مال او دے کم نہ آیا او دی کمائی او دے کم نہ آئی یہ تھی نماز جی عموماً سورت سنتے رہتے ہو مولوی جماعت کران نا پر یہ ترجمہ نہیں تھی سنیا یہ میری گل یاد رکھو ما اغنا عنہ مالہ وما کسب او دا مال او دے کم نہ آیا اور جو کچھ انہیں کمایا پھر او دی بیوی جدا نا سی ام جمیل او دا نا سی ابو سفیان دی بہن سی سکی یہ ہون او دی بیوی ام جمیل ہے رسول اللہ دی اینی دشمن سی ہو پھوے کٹن ایڈی دشمن سی ایک دن آپ بیٹھے سن روڑا ہاتھ سے پھڑیا تے آ رہی سی کھلو جا میں تیرے نہ نبڑ نہیں اللہ کر کے کوئی مائی نہ کہے دے پیش پہ جائے توبہ 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 ایک مائیاں لے گئیاں ہاتھ میں پھڑیا ہے روڑا اور آ رہی ہے کہیں دیئے مزممن ابینا ودینہ کلینا وَأَمْرَهُ أَسَيْنَا اسی تینوں محمد نہیں کہنا مزمم کہنا ہے تے مزمم انہوں کہتے ہیں جڑا سارے نالوں پیدا ہوئے جڑا ساری دنیا جو پیدا ہوئے انہوں مزمم کہی دا ہے تے جڑا ساری کائنات جو آلہ ہوئے انہوں محمد آکھی دا ہے رب کریم نے کہو جا نام رکھایا ہے نام محمد سے آیا شان محمد اور جو شان محمد ہے وہ شایان محمد شاہان زمانہ کہاں شاہان زمانہ شاہان زمانہ ہے غلامان محمد ہوتا ہے رفانہ لاکا ذکرک سے یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے ثنا خان محمد اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی اگر لوگ تیری تعریف نہ کرن تو نہ کرن تعریف ساری دنیا میں کرے تیری شان ودنی نہیں تو سونے جو سارے مخالف ہو جان تیری شان کٹنی نہیں میں جو تیری تعریفاں کرنا رہا کہ جی جدی تعریف رب کرے وہ لوگوں کی تعریف دا محتاج نہیں آ رہی سی مزممن بینا دینہ کلینا امرہ اسینا تر دی آئی رسول اللہ دے کوڑ آ گئی ابو بکر بیٹھے سن کوڑ رسول اللہ بیٹھے جدوں کوڑ آئی تے آپ دسنوں ہٹ گئے لے کم بنی آئی مائی نہیں ہو گئی مائی نو رسول اللہ دیستے ہی نہیں دعا کریا کرو جدوں مولویاں نو پلس پھڑن آئے اللہ کر کے نہیں ہو جائے یاد رکھو کاری بعد دعا کریا کرو پولیس والے نے اللہ انہوں ہدایت دے وے جی ہدایت نہیں ہونی تے نہیں ہو جانے یہ آن کول کھلوتی ہے آئے اجاز قرآن دا قرآن پڑھنے والے رب انہیں عزتاں عطا کردا ہے کیا جی قرآن پڑھنا لے عزت نصیب ہوندی ہے ایک لڑکا ہے وہ پی ایچ ڈی کردا ہے پی ایچ ڈی انہیں ایم بی بی ایس کیتا ہے ایم بی بی ایس اے جڑا انہیں پی ایچ ڈی کیتا ہے ایک نو میں پوچھا میں منڈے کام کی کردے نے کہنا جی ایک آئی کام کردا ہے ایک بی کام کردا ہے ایک ہور کام کردا ہے کی کر دے ہو اے ہوئی ہے نا کام
آ ہے اصل کام جڑا اسی کرنے ہاں میرے محترم جڑا اسی کرنے اللہ توفیق دے کوئی نہیں مولانا صدیق دا اسی کام کرنے رب نے سانو توفیق دیتی ہے اور رب دا احسان ہے 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا اے ساڈی ونڈ محمد آیا اے ہادی کل جہانا لوکاں دی دولت مکدی اے آخر نو مک جاوے تے ساڈی دولت پاک محمد اے اللہ نال ملاوے یعنی یہ ہے دولت اور جنہاں نے مل گیا باشو خوشیاں ہی خوشیاں نے آج کل کئی پوئے ہوئے پھردے نے آن ویکھو تسی دو چون دنوں دے بعد مولوی تیاری کرنے نے ربیع الاول ہونا ہے کپڑے سوان لے نے کئیاں کپڑے مایا لوانی ہے اللہ دی قسمیں نویں کپڑے جو میں قربان دے جانا ہے پھر پگاں مایا لوانی ہے رسول اللہ دا جلوس گڑنا ہے رسول اللہ دا جلوس گڑنا ہے عقل دے مارے بیوقوف یہ رسول اللہ دی عزت ہون رہی ہے اساں بھی منیا ہے جناب تساں بھی منیا ہے پر مننا یہ ہے کہ جو آپ نے کہتا ہے انہوں اساں اپنے عمل چ لیا کے بخایا ہے یہ کوئی مننا نہیں پیو پتر دی کنی محبت ہے باپ بیٹی دی آپس میں کنی چاہتے باپ لاہور گیا سی دیر ہو گئی ہے مگر وہ فون کرن رہے نے وہ کہتے ہیں آ جانا اے جلدی آ جاؤ ابا جی لیٹ کیوں ہو گئے ہو ہن دوپہر دا ٹائم ہے توپ لگی ہے سورج پوری تمال تے گرمی دکھا رہا ہے منڈے بیٹھے سن آئے نے ابے جی دروازہ کھڑ گیا ہے جا کے ویکھیا ہے والد صاحب آ گئے نہیں ویندے سار صدقے جائیے قربان جائیے ابا جی تسی راتی کیوں نہیں آئے اسی ساری رات پریشان رہے ہاں اسی روٹی نہیں پکائی اسی پریشان رہے ساری والدہ بھی پریشان رہی بھرا بھی پریشان رہے اسی بھینیاں بھی ساڈیاں پریشان رہی ہیں راتی کیوں نہیں آئے صدقے جاواں ابا جی راتی کیوں نہیں آئے وہ کہندا کھروجا صاحب لے مینوں بیٹھ لین دے اے نہیں تسی دسو راتی کیوں نہیں آئے کیوں نہیں وہ ہن بہ گیا گرمی آندا تو پانی دا گلاس لیا اے تو پانی لیا ہے آندا پانی دی خیر ہے تسی دسو راتی کیوں نہیں آئے یہ تو ہے کوئی علاج بھائی پانی تجھے منڈے لے آتا یہ ہن پانی دا گلاس پی لیا تو بار بار کہی جاندہ ابا جی تسی راتی کیوں نہیں آئے اسی انتظار کرتے ساں دروازہ ہوا نہ ہلدا سی تے اسی آندے کوئی ابی آ گئے نے راتی کیوں نہیں آئے کہندا میں تین تسلی نہ دسنا وہ تو روٹی لیا میں کھا کے پھر بہ کے تین دسنا یہ کیوں کہندا ہے ابا جی جدوں تسی بول دے ہو تے تہاڈی زبان تو پھل گردے نے جے میں روٹی لین ٹر گیا تے مگروں پھل کون چگے گا ہائے ابا جی راتی کیوں نہیں آئے کی آکھے گا حرام دیا نہ ہی جم تو چنگا سی مینوں یہ صدقے جان جی رکھے ہی اور رسول مننا یہ ہے میرے براؤ انج منیا ہے جی میں من کے بکھایا ہے کہ جی آپ نو من کے بکھایا پہ اس طرح کس طرح منیا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جو رسول دے دے انہوں لے لو تے جتھو نبی روک دے وے رک جاؤ الٹ نہیں کرنا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا رسول دی مخالفت کوئی لین دین دا معاملہ ہے کوئی جائیدادی تقسیم ہونی ہے وہ قادی مخالفت ہے
پر رب کریم نے فرمایا یہ ہے جو میرے رسول دی زبان چو بات نکلے تو انہوں اپنے عمل چ لیا ہونا ہے. یعنی حدیث مننی ہے, سنت مننی ہے. جب حدیث تے سنت اپنی سینے نے نال ڈالو گے تو میں تواڈے تے راضی ہو جاؤں. میں جی نہیں کہہ دا لحاظ کرنا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ, پاویں کو مرد ہے تے پاویں کو عورت ہے. یعنی اتنے عورتوں نے بھی شامل کیتا ہے. کیوں؟ یہ بھی بڑیاں پوٹھیاں چوکدیاں نے, عورتوں نہ شامل کیا. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کسی مرد نو حق نہیں دیتا گیا, کسی عورت نو حق نہیں دیتا گیا. کون ہے اتنے تو اچھی ساہ نہیں کو لے سکتا, کوئی دخل اندازی کر سکتا ہے نا. پھر قیامت والے دن جڑو ہونا ہے پہائے سمجھ دے ہوں اسی تو سمجھانے ہاں بھی بندے بن جاؤ. اے ویکھو ایس انداز نال ہوں کول کھلوتی ہے رسول اللہ دے تے ابو بکر صدیق نو پوچھدی ہے ہوں کتے گیا آئی جدوں پیندا پان پت لاندا ساڈے بزرگاں دی تے ہن اسی اگے ہوئے ویکھ یعنی اس طرح منن والیاں دی عزتاں ہوندیاں نے. اتنے بیٹھے اتنے رسول اللہ بیٹھے اتنے ابو بکر بیٹھے ایک دوسرے ویکھ کے ہسن ڈے نے. تے ابو بکر صدیق ادھر وہندے تے رسول اللہ کہندے نے یہ ہن اتنے نے بیٹھے وہ یہو جے بن جاؤ. ہاں کیا جی اور صدقے جاواں میرے یارو اے لالے والیو اتنے نماز نیت لیندے ہو تے پیچھے ہوں جی پاویں کھڑا کو نماز دا سلام بھیج دیں بغیر جتی لے گیا کوئی لو لگاؤ دے نال جویں لگان دا حق ہے. اس انداز نال ایک دوسرے دیکھ رہے نے. سبحان اللہ, اللہ اس طرح حفاظت کرتا ہے. اور کول کھڑی پریشانی دے عالم چ اختلاف کا ہے, جھگڑا کا ہے. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. لو جی اے جی جھگڑا آپ کہتے ہیں سارے چھڑ دے والے آپ بنائے جے جڑے آپ بزرگ بنا دے نا کچھ مچ کے مشین تے چڑھا کے ادھروں کٹیا نک بنایا منہ بنایا مچھاں بنائیاں سر بنایا پھر اچھے نہ رکھیا دے کیا بزرگو بنایا تے ہے تو انہوں پر مہربانی کر کے ساڑھے تے نظر کرم رکھے ہے نہیں یہ جو کوئی شک ہے پھٹے دے لمحہ پایا ہے کپڑے سارے لا لے اتنے صرف ایک کوئی چادر ہے. امانداری نال میری گل تے کدے غور کریا کرنا لوگ تے میرا خیال پاکستان بن جائے. پھٹے دے لمحہ پایا ہے پیرا تو لے کے سر تک جسم تے کوئی کپڑا نہیں. جیوندا جاگدا بندہ ہوئے تے پھٹے دے لمحہ پے تے سارے کٹھے ہو گیا آکھن بھی لمحہ پے جا تینوں نوان لگے ہاں کوئی کردا ہے کم. وہ دسو تواڈے پنڈ چ یہو جہا بندہ کوئی کپڑے سارے جسم دے اتار دیتے ہیں اتنے ایک چادر پائی ہوئی ہے ہاتھ نو بوجھا چاڑیا ہے بزرگ نو استنجا کراؤن لگے نے ہن فوت جو ہو گیا تے ہن اونوں غسل دینا ہے. ہن او دے متعلق کیدا کی ہے کی دساں میں او کنوں سمجھائیے یہ لمحہ پیا پھٹے دے میں کیا فوت ہویا کہ زندہ ہے تے میں کہا جب غسل دین لگ دو تے استنجا کراؤں دے ہو ادو ویندا ہے نہیں ویندا تے اونج اکھاں میٹ چھڑدا ہے. امانداری نہ میں کیا ہوئے ہو پھر ہلدا کیوں نہیں لمحہ پیا پھٹے تے ہلدا کیوں نہیں کہنے لگے وہ ہلدا اس واسطے نہیں جان کے کیس مار چھڑدا ہے. ہن میں دس یہ مولانا صدیق صاحب ایک عقیدہ ہے
مینوں برخوردار کہن دیا بلال صدیق پہ عقیدہ، میں کہو میں عقیدہ تو تمہیں پتہ پھر اس انداز نہ سمجھانا ہے، مولوی اتوں تک پہنچے ہی نہیں، کیوں جی کیوں جی قاری صاحب؟ یہ رمضان کنے کھڑنیاں نے ساریاں بچوں، ہر شے محل کچیل کڑ شے نہ میں ٹو کرنا، کیونکہ میں کھوجی ہاں، کسے گل چ بلیکھا نہیں رہ سکتا اللہ دے فضل نال۔ یہ ہن غسل دیتا ہے، غسل دے کے انہوں کفن پہنایا ہے، وہ چپ کر کے لمحہ پہ رہا ہے، پھر چک کے پیراں والوں سر والوں مجید پاتا ہے، وہ لمحہ بہ گیا، پھر انہوں چک کے قبرستان وال ٹور پہ نے، ہے حالاں جیوندا ہے، جیوندا جو ہوئے تو کہے بھی میں تو ہاں وچھڑ تے جانا ہی ہے، تو چلو قبراں تک ٹرے چلنے ہیں، نال گل بات کرنے جانے ہیں، انہاں موڈیاں تے چکیا تے نال کہی جاندے نے کلمہ شہادت، میں کہ اُتے لمحہ نہیں، اُتے لمحہ پیا ہے، ہن جا کے قبرستان چ رکھ دیتا ہے، اگے وہ دی منجی ہے، تے مولوی صاحب کہندے نے لو جی جنازہ پڑھنا ہے، 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ دے، درود واسطے مصطفیٰ دے، تے دعا واسطے ایسے حاضر، میت تے کہنا نہیں، نہ میت تے کہنا نہیں، کہنا ہے دعا واسطے آج جیوں دے جاگ دے دے، کیونکہ میت کہنا عقیدہ خراب ہوندا ہے، سوچے ہے کوئی، ہن جنازہ پڑھان لگے نے، اللہم اغفر لحینا، اگے نا میت نہ لفظ کٹ چھڑو، اللہم اغفر لحینا وغفر بھی حینا، توبہ پھر ہم جنازہ پڑھا کے پھڑ کے پیراں والوں تے سر والوں لہت رکھن دے نے، امانداری نال دسو کہ جیوندے بندے دا دل کردا قبر چ وڑن، تے جڑا مولوی جو کہندا ہے خرچہ سارا میرا، پاویں 50,000 20 لاکھ لگے 2 لاکھ لگے، پہلا میں جمع کروانا کہ مولوی نو پاؤں وچ تے پاؤ مٹی کئیاں نا، تے گھنٹے بعد کڈ لو جے جیوندا جاگدا ہے تے سب تو پہلا بیعت میں کراں گا، مولوی نے کہہ کے ویکھ لو جے لبیاں لب جائے جو جی نہ پاکستان چھڈ کے بھج جائے، اور جان ہر ایک نو پیاری ہے، پر ایتھے لہت دے وچ پایا ہے، وہ دا فرض بندا ہوئے ساری زندگی کمائی کردہ میں مر گیا اس گھر واسطے تے آ ہن یہ کرنے ہوئے مینوں جیوندے جاگدے نوں قبر دیندے ہوئے، اوے میں نہیں جو اتنے رہنا ہوئے، پر نہ انہاں دفن کر کے مٹی پا کے پھر گئے نے، مولانا کی کہندے نے 17 قدمہ دے کھلو جاؤ کھلو جاؤ کھلو جاؤ، انہاں کہ بابا مگر دوڑیا ہوندا ہے 17 قدمہ دعا کرو، یہ بات نہیں میرے دوست، عقیدہ اجازت نہیں دیندہ، واجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ میں صدقہ نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی کھکھر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی، بڑے سارے دشمن لہو دیتے آئے، پھڑو مارو مارو دہائی دہائی، یہ ساڑھے بزرگاں دا بے ادب جمع ہے، لئی پھر دائی کے خدا دی خدائی۔ لو جی ایک گل ہے، وہ ایک بندہ سارے ملک دا کنٹرول نہیں کر سکتا، ایک اللہ کردہ ہے، اور دیکھو کنا عملہ ہے، اوپر سربراہ نواز شریف گنجا اتے ہے، اور ویکھ لو او دا نال بھرا بھی ہے، 4 صوبیاں وچ مستقل طور تے 4 وزیر اعلیٰ بھی نے، پھر 4 صوبیاں دے گورنر بھی نے، تے جدیو جدی ہونڈے نے، کیوں جی دن رات بے چینی دا عالم ہے، اور صبح تو لے کے جھوٹ بولن دے لک بدہ ہے، یعنی یہ ملک دا سربراہ ہے، انہوں ملک دا سربراہ کہیے، اور جنہیں سب کچھ لٹ کے، اور انہوں کیویں سربراہ کہیے، اور جڑا پاکستان دا دشمن ہوئے
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਯਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਬਰਾਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਏਵਿੰਡ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਵਾਇਓ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮਗਰ ਨੀਂਦ ਛੜੀ ਹੈ ਵੀ ਦੌਰ ਕਾਦ ਨਮਾਜ਼ ਨੇਰਾ, ਜੋ ਹਾਲ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਮਰਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਠਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਾਹਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਭਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਕੌਮ ਭੁੱਖ ਦੇ ਅਦਾਮ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘੋ, ਉਰਾਂ ਨੂੰ ਆਓ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡੇਕੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਵਾਏ ਦੇ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਬਣਾਇਆ ਪੁਲ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨੂੰ ਟੁਰ ਜੇ, ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਐਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕੋ ਜੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ? ਕੌਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੌਮ ਦੀ ਫਰਾਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮਸਲਾ? ਲੋਕ ਤੜਪ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਸਰਬਰਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਰਬਰਾਹ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰੇ ਸਰਬਰਾਹ ਕੌਮ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ। ਅਮੀਰ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਣ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਸਵੇਰੇ ਕਾਸਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਘਰ 'ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਆਈ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। 2 ਸਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾ ਦੇ, ਵਲ ਵਾਲਿਦਾਤੁ ਯੁਰਜ਼ੀਨਾ ਔਲਾਦਹੁੰਨਾ ਹੌਲੈਨ, ਮਾਵਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣ। ਤੇ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਲਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ 'ਚੋਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਾਹ ਉਮਰ, ਕਾਇਨਾਤ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਕਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟੀ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਇਧਰੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਗਾਂ ਚੋ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਾ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਈ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਵਹਿੰਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਹਨੇਰਾ, ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਘਰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਰਵਾਹ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਵਹਿੰਦਾ। ਮਾ ਯਕੂਨ ਮਿਨ ਨਜਵਾ
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. جتھے تین ہوندے ہو چوتھا میں ہونا، جتھے پانچ ہوئے چھواں میں ہونا، جتھے بہ کے صلاح کر دیو کوئی بندے والی گل کریو میں بھی کول ہی ہاں. رب کریم فرمانے آ سیاسی لوگ کہتے ہیں نیڑے نیڑے ہو جاؤ، باہرلا دروازہ بند کرو، کر آئے ہو اے ویکھو اے ادھر دیاں باریاں بند کر دو، اے باہر ویکھو کوئی بندہ نال دے نہیں لگا، انہیں کہنی کوئی نہیں، انہیں ایک جی پھر باہر جاؤ تے نیڑے نیڑے ہو جاؤ، نیڑے نیڑے ہو جاؤ، منہ کر کے نیڑے. پروگرام بن لگا سیاسی تے رب کریم فرماندے نے حلال دے والی گل کریو میں بھی کول ہی ہاں. یعنی اینو آندے نے رب، یعنی اس طرح بات بنتی ہے. تے جدوں خوف ہوئے عرش والے دا، جدوں عرش والے دا خوف ہوئے تے پھر گل بندہ غلط کردا ہے. اللہ کریم نے فرمایا ان للہ عبادا فتنا تلقوا الدنیا وخافوا الفتنا. قاری صاحب ان للہ عبادا فتنا، میری زمین تے اے ہو جے بندے بھی ہیں بڑے ذہین نے تے بڑے سمجھدار نے تے بڑے عقل مند نے تے بڑے دانا نے. ان للہ عبادا فتنا تلقوا الدنیا وخافوا الفتنا. فتنیاں کولوں بچدیاں ہویاں تے فتنیاں کولوں ڈردیاں انہاں دنیا نوں جی طلاق دے چھڑی ہے. کیوں جی دنیا نو طلاق دے چھڑی. پھر اگے کیا نظروا فیہا چاہتی ماری ہے دنیا. نظروا فیہا فلما علموا نظروا فیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا. انہاں ساری دنیا نے غور کیتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، چند روزہ مکن والی ہے. کی خیال ہے بندہ نہیں اے دنیا نہیں بندی بندے دی، اے بندہ ہی جانی دنیا دا. پردہ کہے دا پیٹ ساڑھے ہوتے فیصلہ اپنا گجرا ایک بندہ ہی کاروبار کردہ ہی رائس مل دا. اب پیچھے کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہویا ہے تے انہوں 1 کروڑ دا کاٹا پیا. چودھری صاحب 1 کروڑ دا. اللہ دی قسم رب دے گھر وچ میں بات انہوں حقیقت دس رہا 1 کروڑ دا کاٹا پیا. انہوں ہارٹ اٹیک ہو گیا، انہوں لے گئے ہسپتال. اتھے وہ دی حالت ویکھی پہ نازک ہے، کہنے لگے گھر لے جو دی خدمت کرو. انہوں پتہ ہی پہ بجنا تے نہیں. وہ لمحہ پیا سی تے گھر والے وہ کول کھلو کہنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ. تے وہ کی کرے 1 کروڑ 1 کروڑ 1 کروڑ 1 کروڑ 1 کروڑ 1 کروڑ 1 کروڑ. ہن تسی دسو آ ہی کام کیوں جی. توبہ میری توبہ میری اللہ. کیا ہے دنیا؟ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. یہ کیا انا للہ عبادا فتنا تلقوا الدنیا وخافوا الفتنا نظروا فیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا جعلوہا لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا. واہ بھائی کیسے ہو قسمت والے نے. انہاں کیا جنہوں ویکھیا دنیا سمندر جعلوہا لجتا، سمندر دنیا یہ ہاتھ کوئی نہیں، یہ کنارہ کوئی نہیں، یہ نہیں گہرائی ہے. جعلوہا لجتا تے سمندر چو پار کے میں ہونا ہے. سمندر جدا کنارہ کوئی نہیں. دنیا نو سمجھا ایک سمندر ہے. جعلوہا لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا. پھر اللہ والے نے اپنے نیک عمال دی کشتی بنا کے دے کشتی دے بہ کے سمندر پار کر گئے نے. یہ ہے اللہ والے دی. بندہ نہیں بن دنیا نہیں بن دی بندے دی، اے بندہ اے جانی دنیا دا. لوگ گھر بنائی بیٹھے نے، اے اڈائی دنیا فانی دا. یہ لوگ بینے نا یہ بس نہیں آئی اڈے تھے.
دنیا نہیں بنتی بندے دی، اے بندہ اے جانی دنیا دا، لوگ گھر بنائی بیٹھے نے، اے اڈائی دنیا فانی دا، کل وارث دو وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں، ایک دوجے نو ہتھوں پائی توڑوں پھڑ دے ویکھے میں، سارا لال جی لے کے بہ گیا، جو کچھ ہون دیا گل تے ساری لال جی، سب کوئی لالچی، ایدی تہ وچ اللہ مولویوں نو ہدایت نصیب، ایدی تہ وچ لالچ ہے۔ اب ویکھو نا، ختم تو آنا ہے، ختم دا کی معنی ہے؟ ختم مینوں ساری سمجھ آئی نہیں بھی ختم کنوں کہی دا ہے۔ اے روٹی رکھی ہوئے سامنے، انور صاحب روٹی، اللہ دی قسم دا نام ختم ہے، پاکستان دی 4 دیواری کو مولوی مینوں ختم دا معنی یہ دس دے بھی قرآن مجید پڑھنا ختم، تے میں وہ منہ میں جناب کھنڈ پاؤں، کھنڈ تے کوئی شے نہیں، کوئی ہور شے پاؤں میٹھی، اے رکھیا ہوتا سب کوئی، تے ہن انہاں دے ختم آکھو، ہن ختم ہون دے ہیں۔ یہ نہ ختم ہے، اینو ختم آن دے ہو، اے ختم اے نہیں، ختم دا معنی اے ہے پہ ہور لائیو اگلا ختم آئے، پھر ادھر نہ رکھیا کل حالا مولوی دی مت ماری ہے، اکل یاکلو جو کل کہندے تے گزارا ہو سکتا ہی، اکل یاکلو کل دا معنی کھا، اکالا یکولو جو کل معنی کہہ، ادھر نہ رکھیا کل، او جو کوئی اور پھر دن ونڈے نے 3 دنوں دے بعد کہ جے تیجا، پھر اگے 7، پھر وہ دے بعد نہیں 9، پھر وہ دے بعد 10واں، پھر 10ویں تو بعد 40، پھر 40 تو بعد سال گرا ہے کو مکن، پورے مہینے دی ٹوٹل لائی جائے گی، اگے لنگے نے پورے مہینے دی ٹوٹل لائی جائے گی، پیروار سوموار سیویاں کھوائے گی، پورے مہینے دی ٹوٹل لائی جائے گی، پیروار سوموار سیویاں کھوائے گی، جمعرات مگروں پھر پاڑی کٹی جائے گی، تے اینی دیر مڑ کے پھر 11ویں نہ آئے گی۔ یہ سارے دا سارا پروگرام ہے، اور پھر انہوں وڈا کرنا ہے، وڈا 40 میں کہا یہ کی ہون دیا ہے وڈا کرن دیا نے، میں کہا اگلے سائنفہ میں کان پھڑا کے چھوٹا کرن دیا ہے ہون، 10 کو بات ہے کرنے، ساری بیڑا ہی گر کر چڑیا جائے، اوہ کرو، پھر او دا نا رکھیا ہے، جب پوری اپنی تحصیل دے مولویاں نو کٹھیاں کر کے تے پوچھو میرے کو آن کے تے منو لے چلا، او دا نا رکھیا ہے عرس، بابے دا عرساں دے شادی نو ہے جی، روسی ملبوسات، عرس یعنی شادی کدی جڑا بیچ بابا دبا ہے، ایتھے رنڈے پھرنڈے نے، اوہ ایتھے چھڑیاں نو کوئی نہیں لابدہ نہیں چاہ، اللہ دی قسمیں ایتھے بڑھیاں دا عرس ہون لیا، بڑھیاں دی شادی ہون لئی ہے، منو بخاؤ، میں اس بابے نو قبر چو نکلے نو چار چم کے صاف کر کے تے دی مٹی ہٹی لا کے لیکس دے صابن نہ لواواں، ویہو جی میں با ادب ہاں، میں بے ادب نہیں، میں بزرگاں دا ادب کرنا، بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ دربار بے ادباں مقصود نہ حاصل، تے نہ دربارے ٹوئی، بے ادب بے مراد ہے، قسم خدا دی میں ولیاں دا شان نہ مول کٹاواں، تے شان کٹاون والا ظالم تے میں کیوں دوزخ جاواں، کتے ویلیاں بے کے کہو جڑا عرس کراندہ ہے انہوں بڑے پیار نہ کہو پہ عرسے مانا شادی، تے شادی کی دیئے جڑا بزرگے ویچ تے اتوں لاؤ مٹی تے بزرگ دی کرو شادی، تے منو ساد لو خدا دی قسمیں میں کول بے کے بابے نو نواتوا کے سوٹ پا کے تے پہلے نمبر تے 10,000 دی بابے نو سلامی دیا کیونکہ منڈے دا بیاہ ہون لگا ہے، یہ کتھوں کٹیا جی عرس، یہ لفظ عرس کتھوں کٹیا ہے،
ہی ساری دی ساری دی حالت وڈا ہرا لفظ لکھیا ہے اتنے لکھیا اندر وڈا ہرا ختم اتنے لکھیا عرس عرس ہائے ہائے اور جڑے دنیا تو ٹر گئے نے میرے محترم انہاں دیاں شادیاں کا دیاں نے انہاں دا معاملہ گاں ہے اس واسطے اپنے عقیدے دی اصلاح کرو عقیدے نو درست کرو مارے جاؤ گے آئی سربراہ نواز شریف جدا عقیدہ سب تو گندہ ہے جن نے 9 تاریخ 9 محرم نو او دے سکے برا نے علی حجویری دی قبر دے اتے جڑا کبہ سارا بنیا انہوں زعفران پا کے دے نوایا تے غسل دیتا ہے سواد اسنا نہیں سی شہباز شریف چاہی دا سی اوے کدے اتے ایٹا نو نہیں نوائی دا اوے اتے اوڑا تھڑا بنے انہوں نہیں نوائی دا اوے جے تیرے عقل ہوں دی تے بزرگ نو بچوں کٹ دوں اوے انہوں تے اولی لگ گئی ہے ایک باری بچوں کٹ کے نوا اتے ان آئیٹا نو کیوں نہیں انصاف دی گل ہے او نوائی دا انہوں میں جڑا بیچے اور جدو ماں منڈے نو نواندی ہے تو پھر انہوں نواندی ہے اے نہیں پہ پنگوڑے پیا اتوں پنگوڑے نو نوا چھڑے نا اور جڑا بیچ پیا انہوں نواؤ کیا جی باہر کٹ کے تو پھر اسی بھی ویکھیے تو میں پھر پوچھاں تو میں کہاں بزرگو سناؤ کیسے حالات نے کیا جی پیو تھے کیویں رہندے ہو اے بات جدو یہ کہنے نا تو پھر کہندے نے بھی عبداللہ انصار یاری یہ ہو جیاں باتاں یہ تے بات نہیں کی بھئی میں کیڑی غلط کرنا میں تے بات تواڈی اصلاح دی کرنا صحیح ہو جاؤ کدا دل نہیں کردا کیوں جی کہن گے بھی توانوں یہ جڑی ہے نا کھیر موافق نہیں کھیر کنوں نہیں موافق بھائی دیکھو جی دودھ جو خالص ہوئے گجراں دا اس پنڈ دا وچ پانی تو بغیر تے وچ تھوڑی جی چینی پائی جائے میں انجی انہاں دی خدمت عالیہ دے وچ گزارش کرن لگا میں اپنا پیریڈ مکمل کر لیا انشاءاللہ اس کسے عالم دین نال نہیں جے ہوندا میرے کلے نال میں جتھے بھی گیا جڑا تسی کہندے ہو نا عورتاں والوں مرداں والوں کہن گے جی منہ لاگے رکھو بھئی یہ دسو تسی بھی میں قوالی کرنے والے آنگو منہ لاگے کس نہ رکھا میں مینوں ہر تھاں کہن گے بھی تو ہن میں ایتھے منہ کر چھڑا دیکھو جی میری تون آکڑ جائے میں سجے سمجھانا ہے کھبے سمجھانا ہے ویسے میرا پروگرام میں بھی پچھو رسی بن لیا کرا بات کر رہے ہیں کہ عقیدے دی درستگی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب نماز نیکی نہیں نیکی ادوں بنے گی جدوں عقیدہ درست ہوئے گا چوری صاحب سنو لیس البر ان تولوا وجوہکم منہ ادھر کر لیا بیت المقدس والا نیکی نہیں منہ ادھر کر لیا نیکی نہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب نیکی کیا ہے ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب ہن نمازی واری بائی واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون ایک عید نے پھڑ کے عقیدے کی کر چھڑیے فرمایا چیزاں اپنے عمل چ لیا اللہ دے نزدیک تو متقی دے پرہیزگار بن جائے گا اور جنہوں عقیدہ درست ہوئے گا تیرے جڑے گناہ نے ہوئی اللہ اپنی نظر کرم کر کے معاف فرما دیں گے عقیدہ غلط ہویا یاد رکھ تیری زندگی دیا پڑھیاں نمازاں تے روزے تے کیتے ہوئے حج تے عمرے اللہ دے نزدیک کوئی قبول نہیں اے دیکھ او بات دوبارہ اتھیاؤ آ رہی ہے پھر عزت کیویں مل دی ہے اور جدو ایمان ہوندہ ہے پھر عزت کیویں نصیب ہوندی ہے ماں بیٹی نو کہہ رہی ہے دودھ پانی پا لیکن انہوں نے آکھا نا وہ ویندہ ہے
ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਤਾ ਅਮੀਰ ਉਲ-ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਆਈ, ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਉਲ-ਮੋਮਿਨੀਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖਲੋ ਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਗਈ تو فرمان لگے امیر المومنین عمر بن خطاب بھی وہ سرگی والے اپنی لڑکی نو کی کہندی سیں مائی کم گئے راشا تاری امیر المومنین فرمان لگے بھی سیدھی ہو کے کھلو جا ان کم نہیں ہے راشا تاری آئی حکومت نواز شریف گنجو قادی حکومت ہے تیری اینو آدھنی حکومت سونے آئی ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے مصیبت میں یاروں کے غم خار ہوتے سب ایک ایک کے باہم مددگار ہوتے عزیزوں کے غم میں دل افگار ہوتے جب الفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم ہم اگر بھولتے ہم نہ قول پیغمبر کہ ہیں سب مسلمان باہم برادر برادر ہے جب تک برادر کا یاور معین اس کا ہے خود خداوند داور تو آتی نہ اپنے بیڑے پہ اپنے تباہی فقیری میں بھی کرتے ہم بادشاہی ہیں اور ساری دنیا چیزاں ساڑیاں ہوں دیا آج کیوں ایسا ہویا ہے مائی نو کہنے لگے اپنی لڑکی نو کہنے سے ہاتھ جوڑ کر معاف کر دیو آئندہ نہیں ہوئے گا معاف کر دیتا تو نال ہی کہنے لگے ہن میں تیرے کو درخواست کرنا امیر المومنین عثمان کہنے لگے ایک میری درخواست ہے تیرے کو ذرا اندازہ فرماؤ عزت ایسا نہ ملتی ہے امیر المومنین چے نسبت خاکرہ بعالم پاک کدے نال جڑے ہوئے ہو کون جے بین الاقوامی مشرق وہ دے پیچھے لگے ہو اور جڑا آپ بھی غلطے پیچھے لگن والے دا کی حال ہونا ہے کہنے لگے کہ میں درخواست تیرے کل کرنا ماں نے کیا کیڑی انہوں نے کہا میرا پوترا ہے آسم میرا پوترا آسم ہے تو جیڑی تیری لڑکی کہیں دی سی دودھ چ پانی نہیں پانا میں اس لڑکی دا آسم واسطے رشتہ مانگنا اندازہ فرماؤ ایتھے ویندے نے کہ کدی کوٹھی ہے اتے پورا پروگرام جڑا اینا دا کیبل دا پوری دنیا دے پورے ورلڈ دے پروگرام نشر ہوندے نے کیڑا ہے اوتھے لڑکے دی شادی کرنی ہے اوتھے لڑکی دی شادی کرنی ہے خاک زندگی ہے کتھے رشتہ کیتا اپنے پوتے دا اور جڑی دودھ ویچ کے گزارا کر دی ہے پر جدو آئی یہ لڑکی پھر اپنے پاگل آئے نے پھر اس لڑکی دی نسل چو عمر بن عبدالعزیز پیدا ہویا ہے اور چرواہا بکریاں دا بکریاں چگ رہیاں نے اور بکریاں چران والا زمین تے ہاتھ تھلے رکھ کے بازو ستا ہوئے تے کولوں دی لنگن والا رائی انہوں جگا کے پوچھتا ہے یار میں کولوں دی لنگ رہا سا میں نے ایک بات یاد آئی ہے پہ ساڑھے پنڈ بکریاں واڑے چواڑی ہے تے رات نوں بگیاڑ آئے تے چوکے بکری لاک دے دوڑ پاوے سارا پنڈ بھی مگر لگے چھڑا نہ سکے تے تواڈے پنڈا بکریاں دے وچے ہی بگیاڑ منہ نال منہ جوڑ کے تے چگن ڈے نے انہاں بکریاں نو کچھ نہیں کہندے تے کی کیا چروائے نے کیا حکومت عمر بن عبدالعزیز دی ہے اے عمر بن عبدالعزیز دی حکومت ہے کوئی نواز شریف دی حکومت ہے کدا نہ لے دیا ہے اوے اہل دیس تیری شان دے خلاف ہے اوے اہل دیس تیرے مشن دے خلاف ہے اور دیکھو مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ میرے کو پروح موجود نے ایوب دا دور آیا کراچی سی دارالخلافہ کراچیوں دارالخلافہ انہا اسلام آباد بنایا اور ایک اجلاس کرنا سی انہا مولانا داؤد غزنوی زندہ سن ایوب نے رابطہ کیتا لاہور کہ اسی ایک اجلاس کرنا چاہنے آ تے تو ہڈی شمولیت ضروری ہے تے مولانا غزنوی سن کے ایوب دا جڑا فیلڈ مارشل سی اور تسی سمجھ دے ہو اپنی مثال آپ سی مولانا غزنوی نے کو واپسی جواب دیتا کہ میرے کو تاریخ خالی نہیں تے میرے فارغ نہیں واہ کابر تیرے کتھوں تک پہنچے نے اور مگر دوڑا گڑیاں دے لانا لے دیکھا اور کی کیا مولانا داؤد غزنوی کہنے لگے میرے کو ٹائم نہیں میں فارغ نہیں اس تاریخ نو تے ایوب کہنے لگا تسی اپنی ڈائری چیک کر لو جتن فارغ ہو اسی تاریخ ہی بدل لینے آ اندازہ فرماؤ ایو اسی دور اکابر اہل حدیث تھا میرے محترم یہ تھے
انہاں کیا ہے عمر بن عبدالعزیز دی حکومت ہے تے جدن دی اساں اللہ نال صلح کر لیے چرواہا کہنے لگا جدن دی رب نال اساں صلح کر لیے جنگل دے درندیاں نے بھی بکریاں نال صلح کر لیے نقصان کہدا ہے ایتھے رات دا ٹائم ہے کندھ ٹپ کے اندر آؤندے نے سارے جیاں نوں اندر واڑ لیندے نے کہندے جو کچھ ہے اکٹھا کر لو اے رمضان شریف یہ دور ایس رمضان تو پچھلے رمضان چوراں کندھ ٹپی اندر آئے سارے نوں اندر دیتا تے وڈی جڑی بی بی سی خالہ انہوں کہنے لگے پی خالہ جی تسی باہر آ جاؤ کہنے لگے پی جدن دا رمضان شروع ہویا ہے اساں ایک روزہ بھی نہیں چھڈیا چور ڈاکو کہن لے تے اج پروگرام ہے تواڈے گھروں سرگی کھان دا تے تسی اس طرح کرو آٹا گنو تے نال دسی جاؤ کیڑی کیڑی شے کتھے رکھی جے تاکہ ٹائم نہ فرق ہوئی ہے پھر پکایو پرونٹھے دیسی گھیو لا کے تے ایتھے بہ کے کٹھے روزہ رکھاں گے پھر تسی آرام کرو ہمیں آرام کرنا ہے کیوں جی یہ ہے جس گھر کارن اللہ حافظ جس گھر کارن اللہ حافظ چوکیدار فرشتے اوتھے کی نقصان پجاون پھر کافر برے سرشتے یہ ان کو کھڑی ہے اوہ یوم جمیل تبت یدا ابی لہب و تب وہ تو واپس آؤ نا ترجمہ پورا کر دیا تبت یدا دووے ہاتھ ٹوٹ گئے و تب تھے آپ بھی ہلاک ہو گیا ما اگنا انہو مالہو و ما کسب او دا مال او دے کم نہ آیا او دی کمائی او دے کم نہ آئی پھر او دے ایک پاسے رہ گیا ومراتہو نال شانی دا بھی ککھ نہیں رہا توبہ توبہ بی بی شانی بھی ماری گئی ومراتہو حمالت الحطب ومراتہو حمالت الحطب لک تے لکڑیاں چوکے لے ہوندی لک تے سیرو دا معلوم ہوندا کمزور سی لک تے چوک دی تے کدے کدے سر تے چوک دی سی ومراتہو حمالت الحطب ایک دن چکی ہوندی سی لکڑیاں کنڈے والیاں تے رسول اللہ تھلے آن کے کھلار دی سی کہ اتوں دی لنگن گے تے پھر رب کریم نے فرمایا اج بخانے لوکاں نوں شاہ ہوراں دی گھر دی دا حشر بخانے لوکاں نوں ومراتہو حمالت الحطب وہ جڑی سی نا رسی بدی مونج دی فی جی دہا حبلم حبلاں نے رسی نو تے مسد مونج دی وہ جی رسی بدی سی رسی کسے کے تھلے آئی ایتھو ایتھے پہ گئی لکڑیاں دا وزن پیچھاں پیا شاہ ہوراں دی گھر دی شانی نو پھا آ گیا لوگ آکھن لگے شانی مر گئی جی اوہ شانی مر گئی فرمایا اساں مونج دی رسی گلج پا کے کٹ کے او دا اوہ شانی دا گل کٹ کے ماریا ہن میں اس قرآن دا ترجمہ کیویں بدلا ومراتہو حمالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد ایتھے ویکھو عزتاں کیویں مل رہیاں نے کہ شاہ ہوری تے شاہ ہوراں دے گھر دی شانی بیڑا گرک ہو گیا پر ایک کالے رنگ دا کار اپنے ستا ہے کراڑے مار رہا ہے تے رسول اللہ معراج واسطے آسمان تے گئے نے تے پہنچتے نے جبریل نو آواز کا دی آ رہی ہے انہوں نے آکھیا تواڈے بلال دی جوتی دی آواز جنت الفردوس جو آ رہی ہے کیا جی ایتھے عمل کتے لے گیا لے گئے کوثر جنت نہراں دوروں آمن والے تے امر نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے عربوں اجموں حبش عراقوں او چانن گیا اگیرے تے باج نصیب نبی دے چاچے اور رہ گئے وچ ہنیرے ہنو کول کھلوتی سی پوچھے ابو بکر صدیق نو پہ کتے گئی ہون نال دا تے آپ اتھے بیٹھے سن ایک دو جل ویکھن رہے نے رب کریم نے کی ثابت کیتا اذا قرات القرآن جعلنا بینکا و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا جدو مرضی ازما لو میرے نبی تیرا دشمن تیرے تے حملہ کرے تے جدو دشمن نظر آوے دشمن نو ویکھ کے قرآن پڑھن لگ پو تے جی میں تیرے دشمن تیرے قدمہ کھلار کے اکھاں تو انہاں نہ کر دیا مینوں عرشاں دا رب نہ آکھی او قسمت والے کار وہ جنہ گھراں چ قرآن دی تلاوت ہوندی ہے نصیباں والے گھر وہ جڑے گھر دے سارے نمازی نے جڑے گھر چ دین ہے میرے محترم اوتھے رب دی رحمت دا نزول ہوندا ہے تے جڑا دین تو خالی ہے وہ کچھ بھی نہیں
وہ اج بھی ناکام ہے، کل بھی ناکام ہے۔ میں بہت زیادہ تہاڈا ممنون ہاں، اور برخوردار بلال صدیق صاحب یہ بارے بڑے کوشاں نے، اور باقی دوست و احباب برخوردار نوجوان انہاں دیاں کوششاں کافشاں قابل تحسین نے۔ اس واسطے اس عزم نو اجاگر کرنے واسطے جس طرح بھی یہ پروگرام ہون ہر جگہ تے اپنا جانا اپنے تے فرض کر لو۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنی منشا دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا ارحم الراحمین، اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ کر چھڑ دے ایک کر کی لابیاں کر کے کر لو کی ہے 23 دسمبر دا خطبہ جمعہ مولانا منظور احمد صاحب اے کی ہے بٹر بٹر سیالکوٹ ہاں ذرا صاحب میں کیا کرتا ہے چل اے کی ہے بٹر سیالکوٹ قرآن دے کر دینا لان کرو جمعہ دل مبارک دا تو ٹھیک ہے یار السلام سپیکر ہی نہیں چلتا پہ بند ہو گیا